الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق کی صورت میں ہوئی، جس کو مسیح موعود اور مہدی موعود اور امتی نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جنہوں نے اپنے ساتھ پاک دل اور سعید فطرتوں کو جوڑ کر وہ جماعت قائم فرمائی جو نیکیوں میں بڑھتے چلے گئے، اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے چلے گئے اور اولین کے ساتھ مل گئے۔ آج میں اس دورے آخرین کے ان چند اولین کی روایات پیش کروں گا جو براہ راست حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت سے فیض یاب ہوئے، آپ کی صحبت میں رہے، آپ کو دیکھا، آپ کے حسن و احسان سے فیض پایا۔ ان روایات میں جہاں ان حق کے متلاشیوں کی اپنی سعید فطرت کی جھلک نظر آتی ہے، وہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتوں، محبتوں، قوت قدسی اور مقام کا بھی پتہ چلتا ہے، جس سے ایک منفرد قسم کا روحانی حظ انسان اٹھاتا ہے۔ ان بزرگوں کے لیے دعائیں بھی نکلتی ہیں جنہوں نے اپنی روایات ہم تک پہنچا کر جہاں ہمیں اپنے جائزے لینے کی توفیق کی طرف توجہ دلائی، وہاں اس عاشق صادق کے حسن اور دلی تمنا کی، اپنی جماعت کے بارے میں جو دلی تمنا تھی اس کی تصویر کشی بھی ہوتی۔ ان روایات میں سے پہلی روایت ہے حضرت میاں فیروز الدین صاحب سیالکوٹ کی، جنہوں نے 1892 میں بیعت کی تھی۔ حضرت اقدس نے یہ کہتے ہیں کہ حضرت اقدس نے لیکچر سیالکوٹ میر حسام الدین صاحب کے مکان کی چھت پر لکھا تھا۔ باہر دواتیں چاروں دیواروں پر رکھی ہوئی تھیں جس میں سیاہی تھی۔ تقریباً عصر کا وقت تھا، حضور ٹہلتے ٹہلتے لکھتے تھے اور کبھی کبھی سجدے میں بھی گر جاتے تھے۔ یہ تمام نظارہ ہم نے اپنے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر دیکھا تھا، اور بھی بہت سے لوگ ہمارے مکان پر سے نظارہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ ہمارا مکان اس مکان سے نزدیک تھا اور اونچا بھی تھا، اس سے تمام نظارہ دکھائی دیتا تھا۔ جس قدر ورق حضور لکھ لیتے تھے نیچے کاتب کے پاس بھیجتے جاتے تھے۔ کاتب سراج الدین صاحب ساہو والے کا رہنے والا تھا۔ جب حضور مہمانوں کی سرائے میں لیکچر دینے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو راستے میں 2 دروازہ محلہ
جنڈا والا کی مسجد میں ایک شخص حافظ سلطان محمد لڑکے پڑھایا کرتا تھا. یہ حافظ صاحب کے لڑکوں کو پڑھاتے تھے، حافظ تھے قرآن کے، اور ان کے عمل دیکھیں ذرا. کہتے ہیں کہ اس نے لڑکوں کو چھٹی دے دی اور ان کی جھولیوں میں راکھ بھر دی اور کہا کہ جس وقت مرزا صاحب یہاں سے گزریں تم تمام کے تمام راکھ پھینک دینا ان کے اوپر. مگر حضرت صاحب چونکہ بند گاڑی میں تھے اس لیے صحیح سلامت وہاں سے گزر گئے. کہتے ہیں کہ سرائے کے ارد گرد پیر جماعت علی شاہ کے مریدوں نے 4 اکھاڑے لگائے ہوئے تھے اور لوگوں کو اندر جانے سے روکتے تھے. مولوی ابراہیم بھی ان میں شامل تھے. پیر جماعت علی شاہ پرانے ذبح خانے کے پاس کھڑا تھا. اب اس جگہ مستری محمد فتح محمد کا مکان بنا ہوا ہے. حافظ ظفر شہباز خان کے اڈے میں کھڑا تھا. یہ شخص پیر جماعت علی شاہ کا دایاں بازو تھا. یہ تمام ملا بڑے زور شور سے لوگوں کو اشتعال دلا رہے تھے اور اندر جانے سے روکتے تھے. جب لیکچر شروع ہوا حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے پڑھ دیا. ایک شخص مسمہ احمد دین سلہریہ تھا. وہ جب سرائے میں گیا تو کچھ آدمی دوڑ کر اس کے پیچھے گئے اور اسے اٹھا کر واپس لے آئے کہ وہ لیکچر سننے نہ جائے. چنانچہ جس مقام پر پیر جماعت علی شاہ کھڑا تھا وہاں اسے چھوڑا مگر وہ پھر دوڑ کر چلا گیا. جب حضور واپس تشریف لے گئے تو میں، میرے چچا میراں بخش صاحب، شیخ مولا بخش صاحب بوٹ فروش، ملک حیات محمد صاحب سب انسپکٹر پولیس سکنہ، حافظ آباد کی جگہ کا نام ہے، روایت میں کچھ صحیح طرح پڑھا نہیں جاتا، گڑھی کچھ ہے، حافظ آباد کی جگہ ہے. سید امیر علی صاحب سب انسپکٹر، میراں بخش صاحب، عطار وغیرہ وغیرہ وزیر آباد تک گئے تھے. جس وقت حضور کی گاڑی کچہری والے پھاٹک سے گزری تو آگے مخالف لوگ بالکل برہنہ کھڑے تھے اور آوازیں کس رہے تھے اور گاڑی میں پتھر برسا رہے تھے. یہ شرافت کا حال تھا. حضرت مسیح علیہ والسلام کو گالیاں دی جا رہی تھیں اور اپنا یہ حال تھا کہ ننگے ہو کر کھڑے تھے. کہتے ہیں کہ ہم نے واپس آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اشرار پارٹی نے مولوی برہان الدین صاحب جیلمی کو زخمی کر دیا ہے. میرے بھائی بابو عزیز دین صاحب کا ہونٹ پتھر لگنے سے پھٹ گیا تھا. شیخ مولا بخش صاحب بوٹ فروش کے مکان کے شیشے توڑ دیے گئے. ان کے گملے پھولدار پودے برباد کر دیے. میں جیلم بھی حضور کے ساتھ گیا تھا. اس سفر میں بھی رستے میں بے شمار مخلوق تھی. جب جیلم پہنچے تو 2 یورپین لیڈیوں نے، عورتوں نے پوچھا کہ یہ ہجوم کیوں ہے. کسی دوست نے کہا کہ مسیح موعود علیہ السلام ہیں. انہوں نے کہا ذرا ہٹ جاؤ، ہم نے تصویریں لینی ہیں. چنانچہ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے فوٹو لے لیا. صبح تاریخ تھی. تمام کچہری بھی چھٹی ہو گئی. صرف اسی مجسٹریٹ کی عدالت کھلی رہی جس میں حضور علیہ السلام نے جانا تھا. کچہری کے سین میں ایک دری بچھی ہوئی تھی. اس پر ایک کرسی بچھی تھی. حضور اس کرسی پر تشریف فرما تھے. مخلوق بیٹھی تھی. میرے 20 گز کے فاصلے پر مولوی ابراہیم سیالکوٹی نے بھی اڈا جمایا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میرے کہنے پر لوگوں نے مجھے ماننا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں. اگر میں نے اپنے پاس سے افتراء کیا ہے تو اس کی سزا مجھے ملے گی. جن لوگوں نے مانا ہے ان کو سزا نہیں ملے گی کیونکہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں. جو مانیں گے انہیں ثواب ملے گا. یہ قرآن کریم کی اسلوب کے اور حکم کے مطابق ہے کہ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا. لیکن إِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، کہ اگر یہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو جو انذاری پیشگوئیاں یہ کر رہا ہے وہ بلائیں یقیناً تم پر پڑنے والی ہیں. آج ان مسلمانوں کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ تو ہمیشہ سے خیر رہی ہے، انبیاء کے ساتھ سلوک رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ مولوی ابراہیم کے آگے ممبر پر ایک کتاب پڑی تھی.
اس نے شرارت سے اٹھا کر اوپر کی اور کہا کہ اس طرح مسیح آسمانوں پر چلا گیا ہے۔ اس مجمع میں ایک فقیر بھی بیٹھا ہوا تھا، اور فقیر کی داستان بھی سنیں۔ کہتا ہے کہ فقیر بیٹھا تھا جس کا نام سائیں آزاد تھا، بھورے کا کرتا اس نے پہنا ہوا تھا۔ اس نے بڑے زور سے کہا کہ او بابا، کیوں جھوٹ بولتے ہو اور لوگوں کو بہکاتے ہو؟ قرآن مجید میں سے کل نفس ذائقۃ الموت کاٹ دو۔ 3 بار اس نے بڑے زور سے یہ کہا، جس سے وہ فقیر پسینے پسینے ہو گیا۔ پھر کہا، میں مرزا صاحب کا مرید نہیں ہوں، مگر میں حق کو نہیں چھپا سکتا۔ کہتے ہیں کہ جس کمرے میں حضور سوئے ہوئے تھے، یہ اس فقیر کو تو سمجھ آ گئی تھی، لیکن علماء کو سمجھ نہیں آتی یہ بات۔ جس کمرے میں حضور سوئے ہوئے تھے، اس کے ساتھ کے کمرے میں اور میرا بھائی تاج الدین سوئے ہوئے تھے، چونکہ وہ بیمار تھے۔ رات کو کھانستے رہے۔ صبح حضور نے ہم سے پوچھا کہ کون بیمار تھا، کھانس رہا تھا۔ کہتے ہیں وہیں ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ صاحبزادہ عبداللطیف صاحب نے عرض کیا کہ حضور، میرا خون بدن میں سے ٹپک رہا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ کابل میں آبپاشی کا کام کرے گا۔ یہ رجسٹر روایات میں سے روایت ہے۔ پھر ایک روایت ہے حضرت عمر دین حجام رضی اللہ عنہ کی۔ یہ گجرات کے رہنے والے تھے اور انہوں نے تحریری بیعت 1899 میں کی اور دستی بیعت 1900 میں۔ کہتے ہیں کہ غیر احمدی کہتے تھے کہ تم مرزائی ہو جاؤ گے، لیکن جب میں اس جماعت کی طرف آتا تھا تو یہ لوگ قرآن شریف اور نماز وغیرہ پڑھتے تھے۔ مجھے اس کی سمجھ نہ آتی تھی، مگر میں نے خدا تعالیٰ کے حضور دعا مانگی کہ اے میرے مولا کریم، اگر یہ تیری طرف سے ہے تو مجھے اس کا دیدار نصیب ہو تاکہ میں اس کو مان لوں اور پیچھے نہ رہ جاؤں، اور اگر یہ نعوذ باللہ سچا نہیں ہے تو تیری اور تیرے رسول کی اور تمام دنیا کی اس پر لعنت ہو کہ کیوں اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اسی رات صبح کاذب کے وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے کھڑے دیکھ رہے تھے، اور میں نے ان کا اچھی طرح دیدار کر لیا اور انہوں نے نیچی نظر کر لی۔ حضور کی ریش مبارک کو مہندی لگی ہوئی ہے۔ دل بہت خوش ہوا اور دل میں کہتا ہوں، یہ خواب دیکھ کا قصہ سنا رہے ہیں اپنی، دل میں کہتا ہوں کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آج تک میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا۔ آخر معلوم ہوا کہ میں جو رات کو دعا مانگ کر سویا تھا یہ اس کا نتیجہ ہے اور میری دعا قبول فرمائی گئی ہے۔ اس جگہ یعنی قادیان میں 1900 میں آیا تھا اور آن کر مسجد اقصیٰ میں بیٹھ کر میں نے دعا کی کہ یا اللہ، اگر یہ شخص وہی ہے جو میری خواب والا، اگر یہ شخص وہی ہے جو میری خواب والا ہوا کہ جو تو نے مجھ کو خواب میں افریقہ میں دکھایا تھا، تو پھر میں اس کی بیعت کر لوں گا۔ اگر وہ نہ نکلا تو میں اس کی بیعت نہیں کروں گا اور نہ نماز اس کے ساتھ پڑھوں گا۔ اور نہ ہی کھانا کھاؤں گا اور فوراً واپس چلا جاؤں گا۔ یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مسجد میں تشریف لے آئے اور میں نے دیکھ کر کہا کہ یہ تو بالکل وہی شخص ہے جس کو میں نے افریقہ کے ملک میں خواب میں دیکھا تھا۔ حضور کو شناخت کرنے کے بعد ہفتے کو بیعت کی اور اجازت لے کر تیار ہو گیا تو فرمایا کہ کم از کم حق کو شناخت کرنے کے لیے 15 دن یہاں اور ٹھہرو۔ میں نے عرض کی کہ حضور میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھ کو توفیق بخشے تو میں ہمیشہ آپ کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوتا رہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اگر بندے پر کوئی ایسا وقت آ جاوے کہ یہاں پہنچنے کی طاقت نہ ہو تو پھر خط ضرور لکھتے رہا کریں میرے خطوط کا۔ حضور نے جواب دیا جو میرے پاس موجود ہیں۔ حضرت صوفی نبی بخش صاحب ولد میاں عبدالصمد صاحب، سکنہ شہر راولپنڈی، محلہ میاں قطب الدین، حال دارالبرکات کا دیان، جب سے روایت نوٹ کی اس وقت کا پتہ ہے۔ ان کی بیعت 27 دسمبر 1891 کی ہے اور انہوں نے پہلی دفعہ شاید حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو 1886 میں دیکھا تھا۔
کہتے ہیں ہاں آگے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ خاکسار کو 1 اکتوبر 1886 میں پہل قادیان آنے کا اتفاق ہوا۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ حضور مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اشتہار بدیع مضمون شائع کیا کہ ایک لڑکا انہیں عطا کیا جائے گا جو بہت سے قوموں کی برکت کا باعث ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے خلاف لیکھ رام پشاوری نے بھی ایک اشتہار شائع کیا۔ اس امر کی تحقیقات کے ضمن میں مجھے بھی قادیان آنا نصیب ہوا۔ اس کے بعد ایک عرصہ گزرنے پر آپ نے فتح اسلام، توضیح مرام اور ازالہ اوہام 3 رسالے یکے بعد دیگرے شائع کیے، جن میں یہ ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور وہ بذات خود پھر دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے، اور حدیث نزول ابن مریم اصلی معنوں میں مجھ پر چسپاں ہوتی ہے اور میں ہی اس کا مصداق ہوں۔ اس مسئلے نے دنیا میں ایک تغیر عظمیٰ پیدا کیا اور ہر طرف سے مولویوں نے کفر کے فتوے شائع کیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اور رسالہ معصوم بے آسمانی فیصلہ شائع کیا، جس میں قریباً 80 یا کچھ کم احباب شامل ہوئے۔ یہ پہلا جلسہ ہے جو قادیان میں ہوا۔ حضور کا منشا یہ تھا کہ آپ کو منہاج نبوت پر آزمایا جاوے کہ از روئے قرآن مومن کون ہے اور کافر کون۔ کہ لکھتے ہیں کہ خاکسار کو بھی اس جلسے میں شامل ہونے کے لیے مدعو کیا گیا۔ میں اس زمانے میں انجمن حمایت اسلام لاہور کا محتمم کتب خانہ تھا اور آنریری طور پر اپنی ملازمت کے اوقات کے علاوہ دینی خدمت سمجھ کر سر انجام دیتا تھا، وہ خدمت جو حمایت اسلام کی تھی۔ کہتے ہیں جب میں قادیان پہنچا تو میرے ساتھ انجمن حمایت کے بہت سے کارکن، جن میں سے حاجی شمس الدین سیکریٹری اور معزز احباب بھی شامل تھے۔ اس جلسے میں آسمانی فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ رسالہ آسمانی فیصلہ مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم نے پڑھ کر سنایا۔ لکھتے ہیں کہ جلسہ بڑی مسجد میں جو آج کل مسجد اقصیٰ کے نام سے مشہور ہے منعقد ہوا۔ سب سے اخیر حضرت مسیح موعود تشریف لائے۔ کہتے ہیں جس وقت حضور مسجد میں تشریف لائے اور میری نظر حضور کے چہرے مبارک پر پڑی تو میں نے حضور کو پہچان لیا اور فوراً بجلی کی طرح میرے دل میں ایک لہر پیدا ہوئی کہ یہ وہ مبارک وجود ہے جس کو میں نے ایام طالب علمی یعنی ستمبر 1882 کو خواب میں دیکھا تھا۔ حضرت صاحب نے اس دن وہ لباس پہنا ہوا تھا جس لباس میں وہ مجھے خواب میں ملے تھے۔ کہتے ہیں جب جلسہ ختم ہوا تو حضور مسجد اقصیٰ کے دروازے کے قریب کھڑے ہو گئے اور ہر ایک ان سے مصافحہ کرتا اور رخصت ہوتا۔ سب سے آخر میں نے مصافحہ کیا کیونکہ میرے دل میں کچھ خاص بات عرض کرنی مقصود تھی۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے پہلے ایک ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ شخص نیک ہے تو آپ کی بیعت نور علی نور ہوگی، اور اگر وہ نیک نہیں ہے تو اس کی بیعت فسخ ہو جائے گی اور ہماری بیعت رہ جائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ہم خود تمہیں بلا لیں گے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد حضور کا خادم حامد علی صاحب مرحوم مجھے بلا کر لے گئے اور میں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ ایک روایت ہے حضرت نظام الدین چیلر ماسٹر صاحب کی، جو جیلم محلہ ملاحاں کے رہنے والے تھے، محلہ ملاحاں کے۔ ان کی بیعت 1902 کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ یہ نعمت عظمیٰ یعنی احمدیت محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے نصیب ہوئی۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جس حالت میں میں تھا اگر کئی برس بھی اسی حالت میں رہتا تو شاید احمدیت کے نزدیک بھی نہ آتا، مگر میرے پیدا کرنے والے نے مجھ پر اتنا احسان کیا کہ وہ راستہ جو برسوں میں مجھ سے طے نہ ہوتا اس نے اپنے فضل سے ایک رات میں مجھ پر احسان کر کے مجھ کو طے کرا دیا، اور وہ اس طرح کہ اپنے مولویوں کے مطابق میں ہمیشہ احمدیوں سے جب گفتگو کرتا تو مجھے ہمیشہ یقین ہوتا کہ ہمارے مولوی دین کے ستون ہیں اور ہمیں شرک بدعت سے بچانے کے لیے محض للہ پوری کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث اپنے آپ کو متقی
اور ہر ایک حرام اور جھوٹ سے پرہیز کرنے والا خیال کرتے تھے۔ ایک دفعہ مارچ کا مہینہ تھا، غالب 1902 کا ذکر ہے، ہم چند اہل حدیث جہلم سے لاہور بدیں غرض روانہ ہوئے کہ چل کر انجمن حمایت اسلام لاہور کا جلسہ دیکھیں جو سال کے سال ہوا کرتا تھا۔ ہم لاہور پہنچ کر جلسہ گاہ جا رہے تھے کہ پنڈال کے باہر دیوار کے ساتھ ایک مولوی صاحب کھڑے ہوئے واز فرما رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں قرآن مجید تھا، دوسرے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے اشتہارات بانٹ رہے تھے اور منہ سے یہ کہتے جاتے تھے کہ مرزا نعوذ باللہ کوڑی ہو گیا ہے، اس لیے کہ نبیوں کی حد تک کرتا تھا اور خود کو عیسیٰ کہتا تھا، اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ کی قسم اٹھا کر یہی الفاظ مذکورہ بالا دہراتا جاتا تھا۔ ہم سن کر حیران ہو گئے اور اپنے دل میں کبھی وہم بھی نہ گزرا تھا کہ کوئی شخص اس قدر بھی جرأت کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر جھوٹ بولتا ہے اور قرآن مجید اٹھا کر جھوٹ بولتا ہے۔ وہ مولوی جو اس وقت بولتا تھا وہ آج بھی بولتا ہے، ایک ہی قسم ہے ان کی۔ بہرحال کہتے ہیں ہم 3 آدمی تھے، میں نے اس سے اشتہار لے لیا اور پڑھنے لگے۔ اس پر بھی یہی مضمون تھا کہ نعوذ باللہ مرزا کوڑی ہو گیا ہے، نبیوں کی حد تک عزت کرتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ چلو قادیان چلیں، اور مرزا صاحب کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے شہر کے مرزائیوں کو کہیں گے جو ہر روز ہمارے ساتھ گفتگو کرتے رہتے ہیں اور جو اعتراض ہمارے علماء کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے 14ویں صدی کے علماء جھوٹ بولتے ہیں، ہمارا بیان تو چشم دیدہ ہوگا، ہم ان کو خوب جھوٹا کریں گے، یعنی احمدیوں کو، مگر میرے اصرار پر تیار ہو گئے۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، مگر میرے اصرار پر تیار ہو گئے۔ ہم تینوں لاہور سے سوار ہو کر بٹالہ اترے، بٹالہ سے 1 روپیہ کو یکا لیا اور شام اور عصر کے درمیان قادیان مہمان خانے میں پہنچ گئے۔ شام کا وقت تھا، یعنی مغرب کی نماز کا وقت قریب ہی تھا۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ مرزا صاحب جہاں نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ ہم کو بتاؤ کہ ہم ان کے پاس کھڑے ہو کر ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک شخص، شاید وہی تھا جس سے ہم نے پوچھا تھا، میرے ساتھ ہو لیا اور وہ جگہ بتائی جہاں حضور کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ چونکہ وقت قریب ہی تھا، میں وہیں بیٹھ گیا جہاں حضور نے میرے ساتھ دانے ہاتھ آ کر کھڑا ہونا تھا۔ باقی دونوں دوست میرے دانے ہاتھ کی طرف بیٹھ گئے۔ یہ مسجد حضور کے گھر کے ساتھ ہی تھی، جس کو اب مسجد مبارک کہتے ہیں۔ یہ اس وقت اتنی چھوٹی تھی کہ بمشکل اس میں 6 یا 7 صفیں لمبائی میں کھڑی ہو سکتی ہوں گی، اور ایک صف میں قریباً 6 آدمیوں سے زیادہ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے۔ چند منٹ کے بعد مغرب کی اذان ہوئی تو شاید 2-3 منٹ کے بعد حضرت اقدس تشریف لے آئے۔ ہمارے قریب ہی دروازہ تھا، اس میں سے حضور نکل کر میرے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جناب مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم آگے کھڑے ہو گئے۔ مؤذن نے تکبیر شروع کر دی۔ تکبیر کے ختم ہونے تک میں نے حضور کے پاؤں سے لے کر سر تک سب اعضاء کو دیکھا، حتیٰ کہ سر مبارک کے بالوں اور ریش مبارک کے بالوں پر بھی جب میری نگاہ پڑی تو میرے دل کی کیفیت اور ہو گئی۔ میں نے دل میں کہا کہ الہی، اس شکل اور صورت کا انسان میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ بال کیا تھے؟ جیسے سونے کی تاریں تھیں، اور آنکھیں خوابیدہ، گویا ایک مکمل حیا کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ ہاتھ اور پیروں کی خوبصورتی دل کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اسی عالم میں محو تھا کہ الہی، یہ وہی انسان ہے کہ جس کو ہمارے مولوی جھوٹا اور نبیوں کی حد تک کرنے والا بتاتے ہیں۔ میں اسی خیال میں غرق تھا کہ امام نے اللہ اکبر کہا اور نماز شروع ہو گئی۔ وہ میں نماز میں تھا، مگر جب تک سلام پھیرا میں اس حیرانی میں رہا کہ الہی، وہ ہمارا مولوی جس کی داڑھی بڑی ہوئی اور شرعی طور پر لبیں تراشی ہوئی، قرآن مجید کو ہاتھ میں لیے ہوئے قسمیں کھا رہا ہے اور سخت توہین آمیز الفاظ میں حضور کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ مرزا نعوذ باللہ کوڑی ہو گیا۔ اسی خیال نے میرے دل پر شبہ اور شکوک کا ایک دریا پیدا کر دیا۔ کبھی تو دل کہتا کہ قرآن اٹھا کر اور خدا کی قسم کھا کر بیان کرنے والا بھلا کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ یعنی مولوی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
شاید یہ شخص جو نماز میں کھڑا کیا ہے مرزا نہ ہو، کوئی اور ہو۔ نئے آدمیوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ اور پھر حضور کی صاف اور سادہ نورانی شکل سامنے آئی۔ دل کہتا کہ کہیں وہ قسم اٹھانے والا دشمنی کی وجہ سے جھوٹ نہ بول رہا ہو کہ لوگ سن کر قادیان کی طرف نہ جائیں۔ خیر، نماز ہو گئی، حضور شاہ نشین پر بیٹھ گئے۔ اول تو آواز دی کہ مفتی صاحب ہیں تو آگے آ جائیں۔ جب مفتی صاحب آگے آ گئے تو پھر حضور نے فرمایا کہ مولوی صاحب کہاں ہیں؟ میں نے دیکھا کہ مولوی صاحب حضرت خلیفہ المسیح اول نور الدین صاحب سب سے آخر میں سے اٹھ کر تشریف لائے۔ حضور نے باتیں شروع کر دیں جو تعاون کے بارے میں تھیں۔ فرمایا ہم نے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا تھا کہ میں نے فرشتوں کو پنجاب میں سیاہ رنگ کے پودے لگاتے دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تعاون کے درخت ہیں جو آئندہ موسم میں پنجاب میں ظاہر ہونے والی ہے۔ مگر لوگوں نے اس پر تمسخر کیا اور کہا کہ تعاون ہمیشہ سمندر کے کنارے تک رہتی ہے، اندر ملک میں کبھی نہیں آئی، مگر اب دیکھو کہ وہ پنجاب کے بعض شہروں میں پھوٹ پڑی ہے۔ غرض عشاء تک حضور باتیں کرتے رہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد حضور اندر تشریف لے گئے۔ ہم بھی آ کر سو رہے، آپس میں باتیں کرتے رہے کہ یہ کیا بھید ہے۔ ہمارا مولوی قرآن اٹھا کر اور خدا کی قسمیں کھا کر کہتا تھا، اور یہاں معاملہ برعکس نکلا۔ خیر، صبح ہم لوگ اٹھے اور ارادہ یہ ہوا کہ مولوی نور الدین صاحب سچ بولیں گے، ان سے دریافت کرتے ہیں کہ یہی مرزا صاحب ہیں یا کوئی اور۔ جب ان کے مطلب میں گئے تو ایک مولوی صاحب نے اعتراض پیش کیا کہ مولوی صاحب خلیفہ کے سامنے کہ مولوی صاحب پہلے جتنے نبی ولی گزرے ہیں وہ تو کئی فاقوں کے بعد بالکل سادہ غذا کھاتے تھے، اور مرزا صاحب سنا ہے کہ پلاؤ اور زردہ بھی کھاتے ہیں۔ مولوی صاحب نے ان کو جواباً کہا کہ مولوی صاحب، میں نے تو قرآن مجید میں زردہ اور پلاؤ حلال ہی پڑھا ہے، اگر آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ حرام ہے تو بتائیں۔ اور اس مولوی نے تھوڑی دیر سکوت جو کیا تو میں نے جھٹ وہ اشتہار نکال کر مولوی نور الدین صاحب کے آگے رکھا کہ ایک ہمارا مولوی قسم بھی قرآن اٹھا کر کھاتا تھا کہ مرزا نعوذ باللہ کوڑی ہوئے ہیں، اور ہم کو جو بتایا گیا ہے کہ یہی مرزا صاحب ہیں وہ تو تندرست ہیں۔ آپ بتائیں کہ یہی مرزا صاحب ہیں جن کو ہم نے نماز میں دیکھا ہے یا کوئی اور تو نہیں؟ مولوی صاحب نے جھٹ جیب میں ہاتھ ڈال کر وہی اشتہار نکال کر بتلایا کہ دیکھو، ہم کو تمہارے مولویوں نے اشتہار روانہ کیا ہے، اب یہ مرزا ہے اور وہ تمہارے مولوی جس نے قرآن ہاتھ میں پکڑ کر جھوٹ بولا، جس کو چاہو سچا مان لو۔ تو مولویوں کے ساتھ کا تو ہمیشہ سے اصول رہا ہے، لیکن آج کل مولویوں کے ساتھ پاکستان میں میڈیا بھی شامل ہو گیا، اور اس کے بعض پروگراموں کے اینکر جو ہیں وہ بھی مولویوں کے رول ادا کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ جھوٹ اور سچ کی کوئی پہچان نہیں رہی اس ملک میں۔ کہتے ہیں بس پھر کیا تھا، میرے آنسو نکل گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ کم بخت، اب بھی تو بیعت نہ کرے گا؟ واقعی ہی یہ مولوی زمانے کے دجال ہیں۔ ہم تینوں نے ظہر کے وقت حضور کی خدمت میں عرض کی کہ ہم کو بیعت میں لے لیں۔ حضور نے کہا جلدی مت کرو، کچھ دن ٹھہرو، ایسا نہ ہو کہ پھر مولوی تم کو پھسلاویں اور تم زیادہ گناہ گار ہو جاؤ۔ میں نے رو کر عرض کی کہ حضور، میں تو اب کبھی پھسلنے کا نہیں۔ خیر، دوسرے روز ہم تینوں نے بیعت کر لی اور گھر واپس آ گئے۔ پھر لکھتے ہیں کہ افسوس، آگے جو کچھ ہمارا مخالفت کی وجہ سے حال ہوا، اگر جگہ ہوتی تو اور بھی لکھتا ہوں، مگر جگہ نہیں، اس لیے بند کرتا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں میرے پر احسان اس مولوی صاحب نے کیا جو جھوٹی قسمیں قرآن اٹھا کے کھا رہا تھا، اور اس کی وجہ سے مجھے شوق پیدا ہوا حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھنے کا اور حقیقت معلوم کرنے کا، اور یہ میری احمدیت کی وجہ بنی۔ ایک روایت ہے حضرت میاں عبدالعزیز صاحب ولد میاں امام الدین صاحب
سکنہ اوجلا متصل گرداسپور کی انہوں نے 1893 میں بیعت کی. ہاں 1893 میں بیعت کی. لکھتے ہیں کہ جب 1893 میں میری تبدیلی حلقہ سیکھواں پر ہوئی اور میاں جمال الدین صاحب اور میاں امام الدین صاحب اور خیر الدین صاحب سے واقفیت ہوئی تو انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام دعوی مسیحیت اور مہدویت کا ذکر کیا. تو چونکہ میرے دل میں حضور کی نسبت کوئی بغض اور عداوت نہ تھی، میں نے ان کے کہنے کو برا نہ منایا. صرف یہ خیال آیا کہ مولوی لوگ کیوں ایسا کہتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ خاکسار کے آباء و اجداد اکثر مولوی لوگوں سے بوجہ دیندار ہونے کے محبت رکھا کرتے تھے. یہی وجہ خاکسار کی بھی مولویوں سے تھی محبت کی. کہتے ہیں جب انہوں نے مجھ کو کتاب بریہ ازالہ اہام دیکھنے کو دی، میں نے کتاب دیکھنے سے پہلے دعا کی کہ خداوندہ میں بالکل نادان اور بے علم ہوں، میرے علم میں جو حق ہے اس پر میرے دل کو قائم کر دے. یہ دعا ایسی جلد قبول ہوئی کہ جب میں نے ازالہ اہام کو پڑھنا شروع کیا تو اس قدر دل کو اطمینان اور تسلی شروع ہوئی کہ حضور کی صداقت میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہا اور زیادہ سے زیادہ ایمان بڑھتا گیا. اور جب پھر میں پہلی بار قادیان میں حضور کی زیارت کو میاں خیر الدین صاحب کے ساتھ آیا اور حضور کی زیارت کی تو میرے دل نے ایسی اطمینان اور تسلی یہاں ہے تسلی بخش شہادت دی کہ یہ شخص جھوٹ بولنے لگے. یہ شکل جھوٹ بولنے والی، میرے دل نے ایسی اطمینان اور تسلی بخش شہادت دی کہ یہ شکل جھوٹ بولنے والی اور فریب والی نظر نہیں آتی. چنانچہ اس وقت میں نے میاں خیر الدین صاحب کو کہا کہ اول تو میں نے حضور کی نسبت کوئی لفظ بے ادبی اور گستاخی کا کبھی نہیں کہا، اور اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو گیا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. یہ شکل جھوٹ بولنے والی نہیں. مجھے یقین ہے کہ میاں خیر الدین صاحب کو یاد ہوگا اور اس وقت اشارت کر سکتے ہیں. پھر لکھتے ہیں کہ پھر مہر ساون صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب بھشتی مکرمہ میں مدفون ہیں، وہ سیکھواں کے رہنے والے معزز ذمہ دار تھے. ان کی میرے ساتھ محبت ہو گئی اور میرے عقیدے کے ساتھ ان کو بھی اتفاق ہو گیا. اگرچہ وہ پہلے میاں جمال الدین امام الدین صاحبان سے بوجہ ان کے دو خیال ہونے کے اختلاف رکھا کرتے تھے، پھر ان کا عقیدہ اور خیال ہمارے ساتھ ہی ہو گیا اور 1892 میں خاکسار اور مہر صاحب موصوف نے ایک ہی وقت میں بیعت کی اور ہم ہنسا کرتے تھے کہ میں اور مہر صاحب جوڑے تھے. یہاں 92 لکھا ہوا میرا خیال ہے 93 کا قصہ ہے. موصوف نے ایک ہی یعنی روحانی پیدائش ایک ہی وقت کی تھی. کہتے ہیں کہ کیونکہ میرا پہلا نام بوجہ اس کے کہ میں اپنے ننیال میں پیدا ہوا تھا اور صاحب علم خاندان نہ تھا، میرا مشرکانہ نام رکھ دیا یعنی میراں بخش. اس کی تبدیلی کی بہت کوشش کرتے رہتے اور مدت تک تبدیل بھی رہا، لیکن پوری طرح نام بدلا نہ گیا. پھر جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نام عبدالعزیز تبدیل کر کے رکھا تو میں نے دعا کی خداوند کریم اب تو تیرے مسیح موعود نے نام تبدیل کیا ہے، اس کو مستقل طور پر قائم کر دے اور پہلے نام کو ایسا مٹا دے کہ وہ کسی کو یاد ہی نہ رہے. چنانچہ دعا قبول ہوئی اور سرکاری کاغذات، پٹواری اور عام مشہور یہی نام ہے. پہلے نام کو کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت تک جب تک تبدیل نہیں ہوا، باوجود جلسوں وغیرہ میں شامل رہنے کے سلسلے کسی کاغذ میں پہلا نام نہیں آیا. حضرت شیخ اللہ بخش صاحب رضی اللہ عنہ سکنہ بنو صوبہ سرحد، بیعت 1905 کی ہے. لکھتے ہیں کہ بچپن میں مجھے کوئی مذہبی تعلیم نہیں دی گئی اور چھوٹی ہی عمر میں اسکول میں داخل کر دیا گیا تھا، لیکن جب انٹرنس میں پہنچا اور اس وقت میں عمر کے 17ویں سال میں تھا تو قدرتاً میرے دل میں تحریک پیدا ہوئی کہ اپنے مذہب کے متعلق واقفیت حاصل کروں. چنانچہ میں نے ایک ملا سے قرآن شریف پڑھنے کے بعد خود بخود مترجم قرآن شریف کا مطالعہ شروع کیا. اسی دوران میں نامعلوم کس طرح
کسی عیسائی کی ایک کتاب جس میں کسی مصری مولوی کے ساتھ مباحثہ کی صورت میں اعتراضات اور جوابات درج تھے وہ میری نظر سے گزرے، جس کے پڑھنے سے مجھے سخت دکھ ہوا، کیونکہ اس میں ہر لحاظ سے مجھے حضرت عیسیٰ کا درجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نظر آنے لگا، اور دل میں طرح طرح کے وساوس پیدا ہوئے، مگر کچھ شرم اور کچھ اپنی بیوقوفی کے باعث اس کا ذکر نہ ہی اپنے والد صاحب کے ساتھ کر سکا اور نہ ہی کسی مولوی کے ساتھ، اور اس خرچ کو دل ہی دل میں لیے رہا، یہاں تک کہ 1905 کے آخری مہینوں میں جب میں ملازم تھا، ایک شہر کا نام لکھا ہوا ہے، صحیح طرح پڑھا نہیں جاتا، بہرحال کہتے ہیں ملازم تھا، مجھے ڈاکٹر علم الدین صاحب گجراتی سے بدر اخبار کے کچھ پرچے دیکھنے اور حضرت مسیح کی وفات کے دلائل سننے کا اتفاق ہوا، اور جو ہی مسیح کی وفات مجھ پر ثابت ہو گئی، میں نے خدا کا شکر کیا اور بغیر کسی مزید توقف کے فوراً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں بیعت کا خط لکھ دیا۔ اس کا علم ہونے پر والد صاحب نے کچھ ناراضگی اور افسوس کا خط لکھا، جس پر ان کو میں نے ان کی وہ دعا یاد کرائی جو انہوں نے میری پیدائش سے پہلے کی تھی، اور جس کا ذکر میرے والد صاحب چند بار گھر میں اس طرح کر چکے تھے کہ جب پہلے بچے کی پیدائش کے بعد 12 سال تک ہمارے ہاں کوئی بچہ نہ ہوا تو ہم نے خدا تعالیٰ کے حضور بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ ان الفاظ میں دعا کی کہ اے ارحم الراحمین اور وہاب خدا، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑھاپے میں آواز سنی اور اس کو اولاد دی، میری فریاد بھی سن اور اولاد نرینہ عطا فرما۔ یہ ان کے والد صاحب نے دعا کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو ان کی یہ دعا یاد کرواتے ہوئے لکھا کہ آپ کی دعا کی حقیقی قبولیت اب ہوئی ہے، جبکہ خدا نے اپنے فضل سے مجھے ہلاکت کے گڑھے سے نجات بخش کر اپنے معمور کی غلامی کا شرف بخشا ہے۔ لکھتے ہیں کہ غالباً 1906 کے اپریل میں میری تبدیلی اس جگہ سے اپنے وطن معلوف بنو میں ہوئی، اور اپنی نوکری پر حاضر ہونے سے قبل میں نے قادیان شریف میں حاضر ہو کر مسجد مبارک میں حضور کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ بیعت کے وقت کا نقشہ اور اپنے دل کی کیفیت مختصر الفاظ میں اس طرح پیش کرتا ہوں کہ ایک آزاد خیال اور لا مذہب نوجوان اپنے نفس امارہ کی تمام امنگوں اور سرکشیوں کے خلاف جنگ پر آمادہ ہو کر معمور وقت کے دروازے پر استمداد کے واسطے حاضر ہے، اور اس کے انتظار میں اس کی آنکھیں بے قرار ایک چھوٹی سی کھڑکی پر پیوست ہیں، کھڑکی جہاں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے۔ مسجد میں بہت تھوڑے آدمی ہیں اور سب مؤدب اسی پاک ہستی کے انتظار میں خاموش ہیں کہ اتنے میں اسی کھڑکی میں سے ایک مقدس، وجیح اور پرشکوہ اور جلال پیر مرد مسجد میں داخل ہوتا ہے، اور ادھر اس نوجوان پر لرزہ طاری ہو کر آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی جاری ہو جاتی ہے، لیکن اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کیوں۔ صرف اس قدر ہوش ہے کہ حضور کا اس کھڑکی سے ورود بعین ہی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بدر کامل اندھیری رات میں نمودار ہو گیا، جس سے سب تاریکی دور ہو گئی اور حاضرین کے چہروں پر انبساط کی لہریں دوڑنے لگیں۔ اس موقع پر اکبر شاہ خان نے اپنے کچھ شعر بھی حضور کی تعریف میں سنائے جن کو حضور نے پسند فرمایا تھا۔ بیعت کے بعد دوسرے دن میں واپس ہو گیا کیونکہ حاضری کے تھوڑے دن تھے۔ پھر 1907 کے موسم گرما میں جب والد صاحب امرتسر آئے اور بیمار تھے تو ان کو قادیان لایا اور حضور کے ساتھ تعارف کروا کر ان کی صحت کے واسطے عرض کی گئی۔ یہ بھی کوشش تھی کہ وہ بیعت کر لیں گے، لیکن افسوس کہ والد صاحب بزرگوار اس نعمت سے محروم رہے۔ حضور نے دعا فرمائی اور مولوی صاحب حضرت خلیفۃ المسیح اول سے نسخہ لینے کی ہدایت فرمائی، چنانچہ نسخہ لینے کے بعد ہم واپس امرتسر چلے گئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے بھی والد صاحب کو تسلی دینے کی غرض سے اپنے بچوں کی فوتیدگی کے حالات سنائے، لیکن چونکہ والد صاحب کا دل اپنی لمبی بیماریوں کے باعث بہت ہی کمزور ہو چکا تھا، ان کے آنسو جاری رہے۔ ان کو میرے پہلے بچے کی مرگ کا سخت صدمہ تھا، اس کی وجہ سے افسوس کرتے رہتے تھے۔ افسوس لکھتے ہیں یہ کہ افسوس کہ مجھے حضرت
جری اللہ کا دیکھنا پھر نصیب نہ ہوا اور مجھ کو دن سخت تلخ تھا جبکہ حضور کے وصال کی خبر بدر اخبار کے ذریعے مجھے بنو میں ہوئی۔ حضرت محمد حسین خان ٹیلر ایون مکرم خدا بخش صاحب سکنہ گجرانوالا بیت 1897 یہ لکھتے ہیں کہ مجھے بچپن میں کشتی دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن میں کشتی دیکھ کر آیا تو خواجے وہاں کوئی رہتے تھے، وہ کسی خواجے کے گھر کوئی مہمان لاڑکانہ سے آیا تھا، اس سے دریافت کر رہے تھے کہ لاڑکانے کے حالات سناؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک نئی بات سنی ہے کہ ہمارے لاڑکانے میں ایک مولوی نے تقریر کی ہے، تقریر میں اسی مولوی نے کہا زیادہ تعلیم پڑھنے سے بھی آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور اس نے کہا کہ قادیان میں ایک مرزا ہے جو فرماتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ میں نے کہا مولوی صاحب کسی کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے، یوں ہی زبانی کہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ براہین احمدیہ کا حوالہ دیتا تھا کہ اس میں لکھا ہے۔ تو میں نے وہاں سکھر میں ایک احمدی تلاش کیا، اس کا نام محمد حیات تھا، وہ چنوٹ کا رہنے والا تھا۔ اس سے میں نے جا کر دریافت کیا کہ تمہارے پاس براہین احمدیہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ ذرا کھول کر دکھائیں کہ جہاں حضرت صاحب نے لکھا ہے کہ میں خدا ہوں۔ یہ احمدی نہیں ہوتے اس وقت تک۔ جب انہوں نے کتاب کھول کر دیکھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ خدا میرے میں ہے اور میں خدا میں ہوں۔ میں نے یہ بات کتاب میں سے جا کر شیخ صاحب کو دکھائی اور زبانی میں نے کہا کہ یہ بات تو معمولی سی ہے، جو آدمی شیطانی خیالات کا ہوتا ہے اسے تو ہمارے ملک میں مجسم شیطان بھی کہہ دیا کرتے ہیں، تو جو رحمانی خیالات کا انسان ہے تو اس آدمی میں اگر رحمانی خیالات کی باتیں پائی جائیں تو یہ کیا بڑی بات ہے؟ تو وہ مجھے جواب میں کہتا ہے کہ لو بھائی یہ بھی مرزائی ہو گیا ہے۔ تو میں نے ان کو جواب میں کہا کہ شیخ صاحب مرزائی تو بہت اچھی چیز ہے، ان کی زبان میں کہتے ہیں کہ مرزائی تو ہمارے ہاں روئی دار واسکٹ کو کہتے ہیں، اگر کسی کو نمونیا ہو جائے تو اس کے گلے میں ڈالنے میں سے آرام آ جاتا ہے۔ بہرحال تو وہ سب میرے پہ ہنستے رہے اور کہنے لگے لو بھائی یہ مرزائی ہو گیا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اپنی دکان پر چلا گیا۔ اس دن کے بعد رات کو مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ امام مہدی آخر الزمان جو آنے والا تھا وہ آ گیا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کس جگہ میں؟ اس آدمی نے کہا کہ یہاں سے 25 کوس کے فاصلے پر ہیں۔ اسی طرح آج کل بھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں میں سے توڑ مروڑ کر حوالے پیش کیے جاتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، جیسا کہ میں نے کہا اس میں جہاں نام نہاد علماء کا ہاتھ ہے وہاں ٹی وی چینلز کا اور میڈیا کا بھی ہاتھ ہے، پڑھنے نہیں دیتی اصل کتابیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے اپنا خواب کا قصہ سنا رہے ہیں، میں نے پوچھا کہ کس جگہ میں مہدی آیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ یہاں سے 25 کوس کے فاصلے پر ہیں جنوب کی طرف۔ تو میں اس آدمی کے کہنے پر جنوب کی طرف خواب میں روانہ ہو گیا۔ تو آگے کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت امام مہدی گھوڑے پر سوار ہیں اور ان کے ساتھ 200 سوار اور ہیں اور وہ آ رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور میری بیعت لے لو۔ تو میں نے حضور کی بیعت کر لی اور حضور کے ساتھ روانہ ہو گیا، اور حضور لاہور جا کر ٹھہرے اور میں نے عرض کیا کہ حضور آپ مجھے رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو دنیا سے قطع تعلق کر دیتا ہے اسے دین سے کچھ نہیں ملتا، دنیا میں رہ کر انسان کو دین حاصل کرنا چاہیے۔ یا دین سے قطع تعلق باہر۔ تو میں نے کہا یہاں نزدیک ہی شہر گجرانوالا ہے، میں وہاں اپنی والدہ کو ملا ہوں جا کر۔ مجھے حضور نے اجازت دے دی۔ پھر میں گجرانوالا گیا تو گجرانوالا میں اپنے مکان کی سیڑھی میں کہہ رہا تھا سیڑھی میں میں کہہ رہا ہوں کہ آخر الزمان امام مہدی آ گیا ہے، جس نے بیعت کرنی ہو زیارت کرنی ہو لاہور میں تشریف لے جائے۔ پھر اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ سکھر میں ہوں، سکھر میں خواب دیکھی تھی۔ تو دوسرے دن پھر خواب میں دیکھا کہ سکھر میں اپنی دکان میں ہوں، تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آسمان کی طرف کسی بلندی پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی کو فرمایا کہ یہاں ہمارا ایک غلام رہتا ہے، اس کا سر لے آؤ۔ جب اس آدمی نے مجھے آ کر کہا تو میں نے اپنا سر دونوں کانوں سے پکڑ کر دے دیا۔
تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا سر اس کے ساتھ لگا دو اور یہ میرے خزانے سے بھی اس کو دے دو۔ اس نے آ کر سر لگا دیا۔ میں کلمہ پڑھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ جو کچھ حضور نے مجھے دیا ہے دے دو۔ اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ یہ خواب کا ایک قصہ سنا رہے ہیں۔ اسی اسنا میں تمام رات گزر گئی۔ صبح ہو گئی اور میں اٹھ بیٹھا۔ کہتے ہیں کہ پھر تیسری دن رات 10-11 بجے کے قریب مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا بدن کسی چیز سے دبایا گیا ہے اور مجھے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میں سویا ہوا ہوں کہ میں جاگتا ہوں۔ اتنے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام میرے پاس آ گئے اور فرمایا کہ کیا ہوا اگر اس نے نہیں دیا؟ ہمارے پاس بہت ہے، آپ ہاتھ باہر نکالیں۔ میں نے ہاتھ باہر نکالا تو حضور نے میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں نے منہ میں ڈال لیا کوئی چیز جو بھی تھی، گویا کہ میں نے حضور کی بیعت کی اس طرح پر کی ہے، بیعت اس طرح پر کی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک دفعہ قادیان آیا تو راستے میں بٹالے میں رات کے 11 بجے اترا تو وہاں کوئی جگہ نہیں تھی ٹھہرنے کی۔ میں حیرانگی سے مسافر خانے کے برآمدے میں کھڑا ہو گیا کہ یا اللہ میں اب کہاں جاؤں۔ لوگ جو گاڑی سے اترے تھے وہ اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد ایک آدمی نکلا تو اس نے کہا کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو انتظام کس طرح کرتا تھا، یہ بیان کیا آگے قصہ انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے جانا تو سکر تھا لیکن اب میرا ارادہ یہ ہوا ہے کہ میں حضرت امام مہدی آخر الزمان کی زیارت کر کے جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ سکر میں ایک آدمی بنام حسین سکر کا ایک آدمی بنام حسین بخش ہے، سکر میں ایک آدمی بنام حسین بخش ہے، آپ اس کو جانتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں اس کو جانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ چلو اس کے مکان پر ٹھہریں، صبح آپ چلے جانا۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا تو حسین بخش کے دروازے پر دستک دی، باہر آیا اور بہت خوشی سے ملا۔ رات میں اس کے مکان پر ٹھہرا۔ صبح جب وہاں سے اٹھ کر قادیان روانہ ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو نہ جانے دوں گا جب تک آپ میرے مکان پر کھانا نہ کھا لیں۔ پھر بازار گیا اور سبزی وغیرہ لا کر پکا کر مجھے روٹی وغیرہ کھلائی۔ پھر مجھے وہ یکے پر بٹھانے کے واسطے آیا تو تیلی دروازے کے باہر ایک یکا کھڑا تھا، اس کو قادیان جانے کی سواریاں تھیں، اس میں بیٹھ گیا اور یکے والے نے پہلے 2 سواریوں سے بیٹھی ہوئی تھیں، تیسرا میں بیٹھ گیا۔ یکے والے نے گھوڑا چلا دیا۔ اس میں سے ایک آدمی تھا جس کی بہت لمبی داڑھی تھی، مہندی لگائی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے پوچھا کہ آپ نے کس جگہ جانا ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت امام مہدی کی زیارت کرنے جانا ہے۔ وہ کہنے لگا پتہ نہیں لوگ یہاں کیوں آتے ہیں، لوگوں کے دماغوں کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ بٹالے سے قادیان تک یہی باتیں کرتا آیا۔ میں استغفار اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا آیا۔ تو قادیان جب اڈے خانہ پر اترے، آگے آگے وہ چلا، پیچھے پیچھے میں چل پڑا۔ مسجد مبارک کے نیچے جہاں لیٹر باکس لگا ہے وہ تو مرزا گل کے احاطے کی طرف ہو گیا اور ایک آدمی مجھے ملا اور اس نے کہا کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں نے حضرت نور الدین صاحب کو ملنا ہے۔ تو میں نے اسے دریافت کیا کہ یہ میرے آگے آگے کون شخص تھا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ مرزا امام دین ہے جو گالیاں نکال رہے تھے حضرت مسیح السلام کو۔ پھر میں حضرت مولوی صاحب کے پاس چلا گیا۔ ایک ڈاکٹر حسن علی کا رکا ہمراہ لایا تھا جو پہلے احمدی تھے، وہ دیا۔ مولوی صاحب نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہاں بیٹھ جائیں۔ میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت صاحب مسجد میں آ گئے ہیں۔ تو مسجد مبارک میں داخل ہوئے تو ایک محراب تھا جو کہ چھوٹی سی کوٹری کی طرح تھا۔ ایک طرف حضرت امام مہدی بیٹھے تھے اور دوسری طرف حضرت نور الدین صاحب بیٹھ گئے۔ تو میرے متعلق حضور سے کہا کہ یہ حضور ڈاکٹر حسن علی کا پھوپھی زاد بھائی ہے اور بیعت کے واسطے آیا ہے۔ پھر میں نے حضور کی بیعت کی اور میں حضور کو اپنے بچپن کے حالات سناتا رہا اور حضور سنتے رہے۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کے واسطے دعا کریں وہ احمدی ہو جائیں۔ میں نے اس کے واسطے اخبار بدر بھی جاری کر دیا ہے اور جو حضور کی کتب بھی ملتی ہیں وہ بھی اسے دیتا ہوں اور وہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا پسند کرتا۔ کہتا ہے کہ اس میں جادو بھرا ہوا ہے اور جو پڑھتا ہے وہ مرزائی ہو جاتا ہے۔ حضور دعا فرمائیں کہ وہ سلسلہ حقہ میں داخل ہو جائے۔ حضور نے فرمایا آپ کے ارادے نیک ہیں، خدا آپ کو بڑی کامیابی دے گا۔ پھر حضور نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو میری ایک آنکھ خراب تھی اور سرخ ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ آپ کی یہ آنکھ کب سے خراب ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ بچپن سے میری آنکھ خراب ہے۔ ایک دفعہ کو مری پہاڑ پر گیا تھا،
تو مجھے آرام آ گیا تھا۔ بعد میں پھر ویسی حالت ہو گئی۔ حضور نے کہا کہ آپ کا کام کومری میں اچھا چل سکتا ہے، آپ کومری میں کام کیا کریں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اب سکھر میں کام کرتا ہوں، محنتی آدمی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سکھر اور کومری کا 600-700 کلومیٹر 100 میل کا فاصلہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ کو اللہ شفا دے گا۔ تو مجھے میری آنکھ کو بالکل آرام محسوس ہوا۔ اس کے بعد جب میں مسجد کے نیچے گیا تو تب مولوی صاحب کے پاس جا بیٹھا تو حضور نے مجھے اشارتاً کہا، مولوی صاحب نے کہ دوائی ڈلوا لیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اب تو مجھے بالکل آرام آ گیا ہے۔ پھر اس کے کچھ مدت بعد حضور لاہور تشریف لے گئے۔ ایک دن حضور کی ملاقات کے لیے، اگلی روایتی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور کی ملاقات کے لیے ڈپٹی کمشنر اور پولیس کپتان آئے اور انہوں نے کہلا بھیجا کہ ہم ملاقات کے واسطے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے زیادہ فرصت نہیں ہے، 1-2 منٹ کے واسطے مل سکتا ہوں۔ سیڑھی میں کھڑے ہو کر حضور نے ان کی ملاقات کی۔ ان افسروں نے کہا کہ رات ہمیں رپورٹ پہنچی ہے کہ رات اینٹیں پڑی ہیں، اگر آپ اینٹیں پڑی ہیں یعنی کہ کسی نے اینٹیں پھینکی ہیں، اگر آپ چاہیں تو پولیس کا انتظام کر دیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہماری حفاظت خدا کر رہا ہے، آپ جس طرح مناسب سمجھیں اپنا فرض ادا کریں۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک دن حضور دن کے 10 بجے آئے، گھڑی کا ٹائم ٹھیک کرنے کے واسطے گھڑی رومال میں بندھی ہوئی تھی، نکال کر وقت ٹھیک کیا، پھر اوپر چلے گئے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ پھر میں قادیان آیا تو حضور کو ایک آدمی خط سنا رہا تھا، سیالکوٹ سے کسی احمدی کی طرف سے آیا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ حضور میرے کڑم کہتے ہیں کہ بارات کے ساتھ یعنی دوسری سمدھی جو ہوتے ہیں یا بیٹی یا بیٹے کے سسرال والے، کہتے ہیں کہ بارات کے ساتھ باجا بھی لاؤ اور آتش بازی بھی لاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ باجا تو بطور اعلان کے ہے، اس کا تو کوئی گناہ نہیں، اور آتش بازی ایک مکروہ چیز ہے، اس واسطے حضور نے فرمایا کہ اس کو کہہ دو کہ باجا تو ہم لے آئیں گے اور آتش بازی کے خیال کو اب چھوڑ دیں۔ پھر ایک دفعہ بابو محمد رشید کا کچھ مدت بعد احمدیت کی طرف رجحان ہو گیا، کچھ میرے ساتھ تبادلہ خیالات ہوا۔ اس کے بعد 4 آدمی میرے ساتھ بیعت کے واسطے قادیان آنے کو تیار ہو گئے۔ بابو محمد رشید، بابو مولوی محبوب عالم اور مستری علم دین، چوتھے کا نام مجھے یاد نہیں۔ میں نے ان 4 شخصوں کو قادیان لا کر بیعت کروا دی۔ ایک اور عجیب واقعہ نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ جب آیا تو کھڑکی کے راستے حضور جب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ استقبال کے واسطے اٹھے، کھڑے ہو گئے۔ تو ایک پٹھان تھا جو درد نکرس سے بیمار تھا اور 2 سوٹوں سے چلتا تھا، اس کے کھڑا ہونے میں کچھ دیر ہو گئی۔ تو حضور جب باہر نکلے تو حضور کا پاؤں اس کے پاؤں پر آیا، تو اس طرف کی اس کی تمام دردیں اچھی ہو گئیں۔ کچھ دیر کے بعد جب حضور اندر جانے لگے تو اس نے کہا کہ حضور اس پاؤں پر بھی پاؤں رکھ دیں۔ تو حضور اس کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر چلے گئے۔ بعد میں اس نے حضرت مولوی صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سے قریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں علاج کروا رہا ہوں، کچھ اچھی طرح سے آرام نہیں آیا تھا۔ آج یہ واقعہ ہوا ہے کہ جب حضور براستہ کھڑکی مسجد سے تشریف لائے تو میرے پاؤں پر پاؤں آ گیا، تو مجھے معلوم ہوا کہ اس طرف کی تمام دردیں دور ہو گئی ہیں۔ حضور خلیفہ اول نے جواباً فرمایا کہ بھائی وہ تو خدا تعالیٰ کے رسول ہیں، میں تو معمولی حکیم ہوں، میں نے دوا دی، دارو ایک دینا ہے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی کسی ضروری حاجت کے واسطے اندر تشریف لے گئے، تو پاس ہی حضور کی صدری پڑی تھی، اس کو اپنے کندھے پر رکھ لیا اور اندر چلے گئے۔ 2-3 منٹ کے بعد پھر واپس آ گئے تو صدری لا کر پھر وہاں رکھ دی۔ تو سید فضل شاہ صاحب نے اس بات پر کہا کہ حضور یہاں تو کوئی اوپرا آدمی نہ بیٹھا ہوا تھا۔ حضور 2 منٹ کے واسطے اندر گئے اور پھر واپس آ گئے ہیں۔ تو حضور نے صدری اپنے کندھے پر رکھ لی۔ حضور نے فرمایا کہ کسی کو گناہ کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ ان لوگوں سے تو
نہیں تھا، لیکن ایک تربیت کا انداز تھا حضرت مسلم السلام کا کہ بجائے اس کے کہ کسی کو موقع دو یا شکوک میں مبتلا ہو، اگر کوئی چیز تمہاری ہے تو ساتھ ہی اٹھا لو. روایات کافی ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے. ایک دو اور آخر میں صرف حضرت شیخ محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ عنہ کی روایت ہے، جو سرساوا ضلع سہارنپور کے تھے. 1894 میں انہوں نے بیعت کی ہے. لکھتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے کے مولویوں اور صوفیوں پر بھی افسوس کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ حق سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو راستی سے ہٹانے میں پہلوں سے بھی زیادہ زور لگایا تا اللہ تعالیٰ کے بندے راستی کو قبول نہ کریں. اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ تسلی نہ دیتا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پھیلاؤں گا اور تجھے نامراد نہیں ہونے دوں گا، تو یہ تو مولوی تو بک بک جو ہے یہ پتہ نہیں کیا تکلیف دیتی. فرمایا کہ اگر یہ لوگ میری آہو بکا کو سن لیں کہ میں کس طرح ان لوگوں کی بہتری اور ہدایت کے لیے خدا تعالیٰ کے حضور روتا ہوں کہ اے میرے مالک، میرے محسن، تو آپ ان پر رحم فرما اور ان کے دلدروں کو دور کر دے اور ان کو صراط مستقیم پر چلا اور ان کو گمراہی کے گڑھے میں گرنے سے بچا لے. میں بار بار الہی آستانے پر ان کے لیے گرتا ہوں کہ الہی یہ بے خبر ہیں کہ میں ان کے لیے تیرے سے کیا کیا مانگتا ہوں. اللہ اللہ. جب حضور نے یہ الفاظ منہ سے فرمائے تو ہم تصویر ہی بنے ہوئے تھے کہ یہ پاک وجود اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ایسا خیر خواہ ہے. یہ بالکل صحیح ہے. اللہ تعالیٰ جن پاک وجودوں کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے وہ اس کے بندوں کے لیے درد مند اور سچے خیر خواہ ہوتے ہیں. اس کے بندوں کے لیے اس قدر بے تاب ہوتے ہیں کہ ماں باپ بھی ایسے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. لکھتے ہیں کہ کیونکہ میں نے آپ کے کرب کی آوازیں سنی ہوئی ہیں تو مجھے تو اندازہ ہے کہ کس طرح بےتابی ہوتی تھی. حضرت شیخ محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ ابن شیخ مسیطہ صاحب سکنہ سرساوا ضلع سہارنپور، ان کے بھی وہی راوی ہیں. یہ بھی ان کی بھی ایک روایت یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دوستوں میں اپنے قوت قدسیہ سے یہ اثر پیدا کر دیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو کارساز یقین کرتے تھے اور کسی سے ڈر کر جھوٹ جیسی نجاست کو اختیار نہیں کرتے تھے اور حق کہنے سے رکتے نہیں تھے اور اخلاق رذیلہ سے بچتے تھے اور اخلاق فاضلہ کے ایسے خوگر ہو گئے تھے کہ وہ ہر وقت اپنے خدا پر ناز کرتے تھے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. یہ یقین ہی تھا کہ آپ کے دوستوں کے دشمن ذلیل و خوار ہو جاتے تھے اور آپ کے دوست ہر وقت خدا تعالیٰ کے شکر گزار ہی رہتے تھے اور خدا تعالیٰ کی معیت ان کے ساتھ ہی رہتی تھی اور آپ کے دوستوں میں غنا تھا اور خدا تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتے تھے اور حق کہنے سے نہ رکتے تھے اور کسی کا خوف نہ کرتے تھے. اعمال صالحہ کا یہ حال تھا کہ ان کے دل محبت الہی سے ابلتے رہتے تھے اور جو بھی کام کرتے تھے خاص للہ سے ہی کرتے تھے. ریا جیسی ناپاکی سے متنفر رہتے تھے کیونکہ ریاکاری کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خطرناک بد اخلاقی فرمایا کرتے تھے کہ اس میں انسان منافق بن جاتا ہے. میں نے اپنے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے پردے کبھی اوپر اٹھے ہوئے نہیں دیکھے. ہمیشہ آپ کی آنکھوں کے پردے آپ کی آنکھوں کو ڈھکے ہی رکھتے تھے. اتنی حیا آپ کی آنکھوں میں تھی مگر جب کبھی اللہ تعالیٰ کے کسی دشمن کا ذکر آیا یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کرتے تو آپ کی آنکھوں کے پردے بالکل اوپر اٹھ جاتے تھے ورنہ آپ کی آنکھوں کو پردے چھپائے ہی رکھتی تھے. اتنے حیادار تھیں آپ کی آنکھیں.
کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو اتنی محبت تھی کہ جب کبھی آپ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرماتے تو آپ فرماتے اگر یہ پاک رسول دنیا میں نہ آتا تو دنیا میں ہدایت ہی باقی نہ رہتی، گمراہی ہوتی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جماعت کو اخلاق رذیلہ سے بچنے کی بہت تاکید فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ کے مظہر بنو اور اخلاق فاضلہ اختیار کرو تا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ فرماتے ہم نے تو اپنے خدا کو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا دیکھا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہی ایسے تھے کہ جس نے غور سے آپ کے اخلاق کو دیکھا وہی سرخم تسلیم ہو جاتا تھا اور آپ کی محبت میں چور ہو جاتا تھا اور آپ کی جدائی کو پسند ہی نہ کرتا تھا اور دھونی رما کر آپ کے ہی قدموں میں گر جاتا تھا اور گیند کی طرح ٹھوکریں کھا کر بھی آپ کی جدائی کو پسند نہ کرتا تھا۔ یہ تھے میرے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بدزنی سے بچنے کی بہت تاکید فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے بدزنی کرنے والا کبھی بھی نور ایمان سے منور نہیں ہو سکتا، کیونکہ بدزنی خطرناک بد اخلاقی ہے، یہ خدا تعالیٰ سے بھی نا امید کر دیتی ہے۔ بس ہماری جماعت کو چاہیے کہ بدزنی سے بہت بچے۔ بدزنی کرنے والا خدا کی پاک جماعت میں شامل نہیں رہ سکتا، یہی الہی سلسلہ کی پہچان ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اپنی جماعت کو یہی نصیحت فرمائی ہے کہ ہماری جماعت کو چاہیے کہ قرآن کریم ہی کو معرفت الہی کا ذریعہ یقین کریں اور اس کے بتائے ہوئے اعمال صالحہ ہو سکتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے ہی اعمال صالحہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے انہیں اعمال کا ذکر کیا ہے جو کہ انسان کو دنیا کی اور آخرت کی بھلائی تک پہنچاتے ہیں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں یہی وہ آخری کتاب ہے جس کی برکات کا ذکر تمام دنیا کے راست بازوں کی زبان نے تصدیق فرمائی تھی۔ بس ہماری جماعت اس پاک کتاب کو اپنا دستور العمل بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کی بھی درجات بلند فرمائے جو یہ واقعات اور حالات ہم تک پہنچا کر ہمارے ایمانوں کو مزید بڑھانے کا باعث بنے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو، جو اسلام کی احیاء نو کا مشن ہے، آگے بڑھانے کے لیے، ہر قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ اپنی حالتوں کو حقیقی اسلامی تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں جس کی توقع حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے کی ہے اور جو نمونے صحابہ نے ہمارے سامنے پیش فرمائے ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر